بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لڑکی جو میرے سامنے چپ چاپ کب سے مار کھا رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا مار کھاتے ہوئے یہ لڑکی چیخے گی، چلائے گی، مگر یہ لڑکی تو مجھے پل پل حیران کر رہی تھی۔ یہ کس مٹی سے بنی تھی؟ اس کے ارمانوں کی سیج سجنے سے پہلے اس پر کانٹے اگ گئے تھے۔ اس کے خواب سپنے سب کسی ریت کی بہار کی طرح بہہ تھے، اور یہ ریت بنی بیٹھی تھی جس بت میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر میرا دل تو اندر ہی اندر کرہ رہا تھا، مگر میں ایسے بیٹھی تھی جیسے ٹی وی پر بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر وقت نہ ختم ہونے والے تماشے چلتے رہتے تھے۔ میں نے سوچا تھا آج شاید یہ تماشے اپنے اختتام کو پہنچیں گے، مگر یہ محض میری خام خیالی تھی اور کچھ نہیں۔ میں صوفے پر بیٹھی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے زبان کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ بھاری لہنگے میں، بھاری جیولری میں جس لڑکی کو آج اپنے سہاگ کی سیج پر بیٹھے ہونا چاہیے تھا، وہ مظلوم لڑکی سب کے سامنے لاؤنج میں بیٹھی اپنے ہی شوہر سے مار کھا رہی تھی۔ مسلسل مار کی وجہ سے اس کے سلیقے سے بنائے گئے بال کھول کر اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے، ٹکا پیچھے کی طرف جھول رہا تھا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا کاجل بہہ آیا تھا۔ ایک دو بار اس نے نظریں اٹھا کر میری اور امی کی طرف دیکھا کہ شاید ہم اس کی کوئی مدد کر سکیں، پر افسوس ہم تماشائیوں میں سے تھے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر میں اس شخص کو روکتی کہ کیوں اپنی پہلے دن کی دلہن کو نہ صرف مار رہے ہو بلکہ بد کرداری کا الزام بھی لگا رہے ہو، وہ بھی اس لڑکی پر جس کے کردار کی گواہی ایک زمانہ دیتا ہے، تو اس لڑکی کی جگہ ابھی یہاں میری درگت بن رہی ہوتی، اور مجھ میں اب مزید مار کھانے کی سکت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ یہ شخص جو اس لڑکی کو بری طرح سے لفظوں کی مار کے ساتھ ساتھ جسمانی مار بھی دیتا جا رہا تھا، یہ اور کوئی نہیں، میرا اکلوتا سگا بھائی تھا جس کا نام حارث تھا، اور مار کھانے والی لڑکی میری بابی مناہل تھی، جو بھی چند گھنٹے پہلے رخصت ہو کر آئی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ تو تھا یہ بھی بھائی کی مار ضرور کھائے گی، مگر اتنی جلدی کھائے گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ حجاب پہننے والی صوم و صلات کی پابند مناہل اکثریت جس کے گن گاتی ہوئی نظر آتی تھی، آج بھائی کی مار کھا کھا کر شادی کی پہلی رات ہی روتی دھوتی گھر سے نکالی گئی۔ کیا وجہ تھی کہ بھائی پہلی ہی رات بابی پر اتنا برہم ہوا کہ اسے مار کر بد کرداری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال چکا تھا؟ پھر راز بھائی اور بابی کے کمرے تک ہی محدود تھا۔ نہ بابی نے مار کھاتے ہوئے ایک بار بھی اپنے کردار کی گواہی دی، نہ یہ بولا کہ حارث جھوٹ بول رہا ہے، میں ایک پاک دامن لڑکی ہوں، یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ بابی کی چپ مجھے تفتیش میں مبتلا کر رہی تھی، کہیں بابی واقعی میں تو ہو سکتا ہے بھائی اس بار سچ بول رہے ہوں، اور مجھ کو ان کی بات کا یقین نہیں آ رہا۔ عجیب عجیب وہم میرے دل میں آ رہے تھے۔ امی اداس دکھائی دے رہی تھی۔ امی نے سوچا تھا شاید بہو کے آنے سے حارث کے اندر تبدیلی آئے اور وہ سدھر جائے، مگر یہ خواب ہی رہا۔ میرے بھائی کی ہر کوئی تعریف کرتا کہ وہ بہت با کردار ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ زمانے کا سب سے بد کردار مرد ہے۔ باہر وہ بہت اچھا بنتا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھر کے اندر یہ شخص کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ یہ بات صرف میں اور میری ماں جانتے تھے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اور بھائی سے محبت کرتی تھی اور ان کے ہر گناہ پر پردہ ڈالتی آئی تھی۔ بھائی کی مار کھا کھا کر میں چھوٹی سی بڑی ہو گئی تھی۔ بھائی مجھے بھی بات بے بات بے دردی سے مارتا تھا۔ میرے جسم میں جگہ جگہ بھائی کی مار کی وجہ سے نیل اور زخم بن گئے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا یہ زخم اندر ہی اندر ناسور بنتے جا رہے تھے۔ دیر سے مگر میں سمجھ گئی بھائی کو اپنے آگے کسی بھی عورت کا منہ کھولنا، بات کرنا پسند نہیں۔ میں جب اپنی صفائی دیتی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، تب بھائی کا غصہ مزید بڑھ جاتا اور مجھے بہت مارتی، لیکن اب میں نے اپنی زبان بند کر دی تھی۔ بھابھی کے جانے کا مجھے بھی افسوس ہوا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب کچھ ہی گھنٹوں میں بھابھی کو ان کا بھائی واپس ہمارے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا، اور بھابھی چپ چاپ بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ تو میں نے امی کی طرف دیکھا۔
امی بابی کی واپسی پر خوش لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی امی اور باپی نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ ان دونوں نے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا تھا جس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، جو یتیم تھی اور مکمل طور پر بھائیوں اور ان کی بیویوں کے رحم و کرم پہ تھی، اور اس کے بھائی اسے واپس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب بھائی کے کمرے سے کسی قسم کی لڑائی جھگڑوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور شادی کے کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس کے بعد بھائی 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی جسے دیکھ کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا بابی نے بھائی پر ایسا کیا جادو کر دیا کہ بھائی 5 وقت کا نمازی بن گیا، مگر میں تو جیسے گونگی بنی ہوئی تھی۔ میں بابی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، مجھے اس کی بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے میں سارا دن غور و فکر میں گزار دیتی تھی اور خاموشی سے ہر چیز کا تجزیہ کیا کرتی تھی۔ اس لیے مجھے کم مار پڑی تھی۔ جب سے بھائی کی شادی ہوئی تھی ہر بار کچھ نہ کچھ چونکا دینے والا ہوتا۔ بابی بھی چپ رہتی تھی، شاید ان کو بھی زیادہ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی ڈور بھی اب مکمل طور پر بھائی کے ہاتھ میں تھی، مگر بابی خوش نظر نہیں آتی تھی، دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر مجھے بابی کے کپڑوں سے عجیب قسم کی بدبو آنے لگتی۔ ایک بار میں نے بابی کے بازو میں سیریل سے جلنے کا نشان دیکھا تو چونک اٹھی، مگر کچھ پوچھ نہ سکی۔ ایک روز سچ جاننے کے لیے کمرے میں جھانکا تو دنگ رہ گئی۔ بھائی نے جس بابی پر تہمت لگا کر گھر سے باہر نکالا تھا وہ تو اندر نشہ کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے قیامت کا منظر دیکھ لیا ہو۔ ہاں، میرے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میری شریف پردہ کرنے والی معصوم دکھنے والی بابی اندر بیٹھ کر نشہ کر رہی تھی۔ میں گرتی پڑتی وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر بابی ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا بھائی نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ کیا بھلا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوئی ہمیں مجبور کرے اور ہم ہر غلط کام کریں، صحیح غلط کی پہچان بھول جائیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کل جب بھائی گھر سے باہر جائیں گے تو میں بابی سے پوچھوں گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کیا بھائی کا الزام سچ تھا کہ وہ بد کردار ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں شریف بننے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ کیسے لوگ ڈبل پرسنالٹی رکھتے ہیں، باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور؟ حجاب کی آڑ میں آج کل لوگ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ ساری رات میری اسی پریشانی میں گزر گئی اور صبح میں بھائی کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ شام کو بھائی باہر چلا گیا۔ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتے تھے اور رات دیر گئے واپس آتے تھے۔ امی کو بھی آج میں نے پڑوسن خالہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اب گھر میں بابی اور میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں بغیر دستک کے بابی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں چپ چاپ سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جیسے ہی بابی نے نماز ختم کی اور جائے نماز لپیٹ کر رکھنے لگی، مجھے دیکھ کر بھی خاموش ہی رہی۔ بابی لوگوں کو تو آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، مگر اللہ پاک تو سب دیکھ رہا اور سن رہا ہے۔ وہ تو انسان کا اندر کا حال بھی جان لیتا ہے، اسے تو کوئی پردہ نہیں ہے نا؟ میں نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ ہاں بے شک، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ بابی اتنا بول کر چپ ہو گئی۔ پھر آپ کیسے ایسا کر سکتی ہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہے؟ میں نے کہا۔ بابی اب بھی معصوم بن رہی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا ان کا راز اب تک راز ہی ہے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں سب جان گئی ہوں۔ ان کے راز سے پردہ اٹھ چکا ہے، اس لیے وہ اب بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں جان گئی ہوں آپ نشہ کرتی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو نشہ کرتے دیکھا ہے۔ باہر سے تو آپ نیک پروین بنتی ہیں، حجاب نقاب کرتی ہیں اور راتوں کو چھپ چھپ کر اکیلے کمرے میں نشہ کرتی ہیں۔ آج آپ بتائیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب سے آپ شادی ہو کر آئی ہیں کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ کے دو روپ ہیں۔ میں اب تک آپ کو سمجھ نہ سکی۔ اشال ضروری نہیں انسان جو دیکھے وہی سچ ہو، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے، بس نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اور آگے بڑھنے سے ہم ڈرتے ہیں، اس لیے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کے دن گننے لگتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان جن اصولوں پر چلتا ہے، جیسے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا آتا ہے، اچانک اس کی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں دی جاتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے اسے چلاتا ہے۔
میری کوئی خاص کہانی نہیں، نہ میں کسی کہانی کا مرکزی کردار ہوں۔ میں نے تو ہمیشہ گمنامی اور خاموشی سے زندگی گزاری کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی لگتا تھا میں زندہ نہیں، میرا کوئی وجود نہیں۔ اگر میری ماں اور باپ زندہ ہوتے تو شاید پھر اور بات ہوتی، پھر بھی کوئی شناخت ہوتی۔ میں نے آنکھ کھولی تو اپنی ماں کو مردہ پایا۔ مجھے جنم دیتے ہی میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ شاید یہاں سے ہی میری بدبختی لکھ دی گئی تھی۔ بابا جب تک زندہ تھے تب تک سب ٹھیک تو نہیں، مگر کچھ حد تک بہتر ضرور تھا۔ بابا کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میرے تینوں بھائی مجھ سے، میری ذمہ داری سے دور بھاگتے تھے۔ ان کا سب کچھ ان کی بیوی بچے تھے۔ اکلوتی بہن کی گنجائش ان کی زندگی میں کہیں نہیں نکلتی تھی۔ میں نے چھوٹی عمر سے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے گھر کے کام کاج شروع کر دیے۔ بھائیوں کے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ جب بڑی ہوئی تو سارے کام مجھ اکیلی کے کندھوں پر ڈال کر میری تینوں بھابھیاں خود آرام کرتی تھیں۔ میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، چپ چاپ سارے کام کرتی، سب کی ڈانٹ سنتی، جو بچہ کچھ ملتا چپ چاپ کھا لیتی۔ میں نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ باہر سب مجھے بہت پسند کرتے تھے، میری معصوم شکل، میری حجاب سے بہت متاثر ہوتے تھے، مگر گھر والوں کے لیے میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب میری شادی کی عمر ہوئی تو سب مجھ سے کترانے لگے کہ کون مناہل کو دہیج دے گا، کون شادی کے اخراجات برداشت کرے گا۔ میرا دل بہت دکھتا تھا، پر صبر کرتی۔ میرے لیے بہت رشتے آئے، مگر ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ بڑی بھابھی بھائی سے جھگڑا کرتی کہ ہماری اپنی بیٹی بڑی ہو گئی ہے، ہم اس کا دہیج بنائیں یا مناہل کا؟ تم فرمان اور فرقان کو بولو مناہل کی شادی کی ذمہ داری وہ لوگ اٹھائیں، ان کے بچے ابھی چھوٹے ہیں۔ بھائیوں اور بھابھیوں کا اس بات کو لے کر جھگڑے ہوتے اور آخر میں مجھے فساد کی جڑ بولا جاتا، تو میں کمرے میں جا کر گٹ گٹ کر روتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن تمہاری امی آئی اور ضد کر کے بیٹھ گئی کہ جب تک ہاں نہیں ہوگا وہ نہیں جائیں گی، اور ان کو کچھ نہیں چاہیے تھا، بس کہا 2 جوڑوں میں لڑکی کو رخصت کر دو۔ میرے بھائی اور ان کی بیویاں یہ سن کر خوش ہو گئیں اور میرا رشتہ پکا ہو گیا۔ ان کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی۔ ان لوگوں نے کوئی تفتیش نہیں کروائی کہ لڑکا کیسا ہے، ان کو بس مجھے کسی بوجھ کی طرح گھر سے نکالنا تھا۔ مجھے چاہے حارث کی جگہ کسی 80 سالہ بڈھے کا رشتہ بھی آ جاتا تو وہ مجھے رخصت کر کے اپنی جان چھڑوا لیتے۔ مجھے اپنے بھائیوں کے رویوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ بھائی تو بہنوں کا مان ہوا کرتے ہیں۔ شادی ہو کر یہاں آئی تو دل میں سوچا کہ شاید یہاں مجھے سکون ملے، شوہر کا پیار ملے گا، شوہر کا گھر میرا اپنا گھر ہوگا جہاں میں مزے سے رہ سکوں گی۔ میکے کا سکھ نہیں دیکھا، اب شاید سسرال میں خوش رہوں، مگر سب دھوکہ نکلا۔ میں کمرے میں بیٹھی حارث کا انتظار کر رہی تھی۔ حارث جیسے ہی اندر داخل ہوا اس نے سگریٹ سلگائی اور مجھے پینے کو کہا۔ مجھے لگا حارث میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے سگریٹ پینے سے انکار کیا تو انہوں نے مجھے نشہ کرنے کو کہا، تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ اب سمجھ گئی تھی کہ حارث مذاق نہیں کر رہا، ورنہ اس کے پاس یہ سب چیزیں کیسے موجود تھیں۔ حارث مجھے فورس کرتا رہا، میں مسلسل انکار کرتی رہی تو وہ مجھے ڈانٹنے لگا اور بولا تم تو نافرمان بیوی ہو، پہلے دن ہی شوہر کی بات ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں ابھی اسی وقت تم پر بد کرداری کا الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میں نے بولا حارث میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے یہ غلط کام کرنے کا نہ کہیں۔ میرے باپ بھائی بھی سگریٹ نہیں پیتے تھے، مجھے تو اس کی بدبو بھی پسند نہیں۔ آپ مجھے پینے کا بول رہے ہو، اور نشہ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ حرام ہے، غلط کام ہے، آپ بھی ایسا مت کریں پلیز۔ میں نے پیار سے کہا کہ کیا پتہ اپنی نئی نویلی دلہن کی بات حارث مان جائے، مگر سب بے سود۔ حارث الٹا اور بگڑ گیا، میرے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا مجھے سمجھاتی ہے، بڑی آئی مجھے منع کرنے والی، چل میں تجھے سبق سکھاتا ہوں، خبردار جو اپنا منہ کھولا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں لے آیا اور مجھے مارنے لگا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی جب تم نے اور آنٹی نے آگے بڑھ کر مجھے نہیں بچایا، تو میں سمجھ گئی شاید حارث کے آگے بات کرنے کی ہمت کسی میں نہیں، اس لیے سب چپ ہیں۔ حارث نے مجھے بہت مارا اور میکے کی دہلیز پر چھوڑ کر آ گیا۔ میرے بھائی مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ پہلی رات ہی یہ مار کھا کر واپس آ گئی۔ بھابھیوں کی شکلیں میرا مذاق اڑاتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ اس دن پہلی بار مجھے شدید بے عزتی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔
اس رات پہلی بار میں نے اپنے رب سے شکایت کی کہ مجھے کیوں پیدا کیا۔ بھائیوں نے حقیقت پوچھی۔ میں نے بتایا کہ حارث مجھے نشہ کرنے اور سگریٹ پینے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے انکار کیا تو وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بھائی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بڑی بھابھی بولی، اب تمہیں ہر حال میں وہاں رہنا ہے، اپنے بھائیوں کی عزت کا ہی کچھ خیال کرو۔ لوگ کیا کہیں گے، شادی کے پہلے دن ہی بہن گھر چھوڑ کر آ گئی، اب سگریٹ پلائیں یا زہر، تمہیں ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے۔ لڑکیاں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کیا نہیں کرتی، تم بھی اسے خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کی بات مان لو۔ میں نے حیرت سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ فرمان، جاؤ مناہل کو گھر چھوڑ آؤ، بھابھی نے چھوٹے بھائی کو کہا، اور کسی نے مجھے نہیں روکا، نہ ہی بھائیوں نے جھوٹے منہ میری دل جوئی کی۔ اسی وقت میں گھر آ گئی۔ حارث مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، وہ مطمئن تھا، شاید جانتا تھا میرے گھر والے مجھے واپس چھوڑ جائیں گے۔ میں نے نڈال سی آ کر حارث کے سامنے کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے بولی کہ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ حارث خوش ہو گیا۔ میرے پاس حارث کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ حارث مجھے کمرے کے اندر اذیت دیتا، سگریٹ پیتا جاتا اور اسی سگریٹ سے میرے جسم پر جگہ جگہ نشان چھوڑ جاتا، ہر طرح کا نشہ کرواتا اور خود دنیاوی دکھاوے کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرتا، تاکہ اگر میں کسی سے حارث کے بارے میں کچھ بولوں بھی تو کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے۔ میں بہت مجبور تھی، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، سب دروازے میں اپنے لیے بند کر آئی تھی۔ جس رات فرمان بھائی مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں نے خود سے عہد کیا تھا واپس مڑ کر بھائیوں کے گھر نہیں جاؤں گی، اس لیے میں حارث کی ہر جائز و ناجائز بات مانتی تھی۔ میں شوق سے ایسا نہیں کرتی، میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، نہ کہیں اور جا سکتی تھی۔ یہاں انسان کے روپ میں ہر جگہ بھیڑیے بیٹھے ہیں۔ اب بس میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ حارث کو ہدایت دے یا میری زندگی کے دن کم کر دے، مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ مناہل کی باتیں سن کر مجھے واقعی میں بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتی تھی میرا بھائی بہت شدت پسند ہے، امی بولتی ہیں کہ ہمارے بابا کو دیکھ کر بھائی بھی ایسے بنتی گئی۔ بابا اپنی منہ اور بہنوں پر بات بات پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس وقت حارث چھوٹا تھا، بابا کی دیکھا دیکھی حارث بھی بہنوں پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ کچھ برے دوستوں کی صحبت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ امی کو لگا شادی کے بعد حارث سدھر جائے گا اور اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ اب امی چاہتی تھیں کہ بھابھی کو جلدی سے اولاد کی خوشخبری ملے، شاید اولاد کو دیکھ کر اولاد کی محبت میں بھائی سدھر جائے، مگر میری بولی امی نہیں جانتی تھی ایسے لوگ کبھی نہیں سدھرتے۔ بھائی کے ہاتھ سے بھابھی کو پیٹتا دیکھ کر ان کی اولاد بھی ویسی ہی بن گئی تھی۔ ایک اور حارث جنم لے گا، یہ سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں اس عذاب سے نکل آئی، مجھے سلمان جیسا اچھا ہم سفر ملا۔ میں نے جتنی مشکلیں میکے میں دیکھی تھیں اب وہ برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ اکثر سنتے ہیں کچھ لڑکیاں میکے میں سکھی رہتی ہیں تو کچھ سسرال میں، مگر میرے نصیب میں دونوں جگہوں پر سکھ نہیں لکھا تھا۔ شاید میرے لیے یہ آزمائش تھی۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ میں جب بھی میکے جاتی بہت اداس رکھتی، روز بروز وہ سکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار امی کو کہا اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، لیکن بھابھی ہر بار انکار کر دیتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا بھائی نے انہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ میرا بھائی اتنا ظالم سنگ دل بن گیا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں تھی اور ایک دن خاموشی سے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ شاید اس طرح ہی مناہل کو نجات ملنی تھی۔ امی بھی جوان بہو کی موت پر رنجیدہ ہوگی، ہر وقت کونے میں پڑی روتی رہتی تھی اور خود کو کوستی تھی کہ میں نے حارث کی شادی اس سے کروا دی تھی اور یہی دکھ لیے وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ مناہل نے مڑ کر بھائیوں کے گھر میں قدم نہیں رکھا، نہ بھائیوں نے کبھی اس کا پوچھا۔ 3 سال تک اس نے حارث جیسے سائیکو شوہر کو برداشت کیا، اندر ہی اندر گھٹتی ہوئی۔ جب دنیا سے چلی گئی اور اس دن اس کے تینوں بھائی آئے تھے اور خوب روئے تھے، مگر رونے کا کیا فائدہ تھا، تو وقت گزر چکا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ بھابھی اور امی کے جانے کے بعد میں نے بھی میکے جانا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنے گھر اپنے بچوں میں دل لگا لیا، بس یہی میری دنیا ہے، اور اندر کہیں آج بھی اس کا دکھ تازہ ہے۔ اس کا معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے ہر وقت گھومتا رہتا ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے بھابھی کے لیے آگے آسانیاں پیدا کرے،
انہوں نے دنیا میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب کو جانا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے تکلیف سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں افسوس رہتا ہے۔ دوستو آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔